اب آئیے کیا کہا اس نے کہ تحقیق نہیں ہوتی، سند نہیں ہوتی اور مزار بنا لیتے ہیں۔ ہر جگہ عرس، جہاں مزار دیکھا، قبر دیکھی، عرس منانا شروع کر دیا، اور اس کی تحقیق ہے یا نہیں، اس کے لیے سند ہے کیا نہیں۔ تو اب آئیے میں آپ کو اعلیٰ حضرت کی کتاب سے حوالہ، تحقیق ہونی چاہیے۔ اس کے کہنے کا مقصد یہ ہے کہ تحقیق ہونا چاہیے مزار پر عرس کرنے کے لیے اور مزار ہونے کے لیے، مزار پر حاضری دینے کے لیے۔ مگر اعلیٰ حضرت کیا فرماتے ہیں؟ مزار پر حاضری دینے کے لیے تحقیق ضروری نہیں ہے۔ حاضری دینے کے لیے تحقیق ضرور، مزار ہے، احتمال بھی پیدا ہو گیا، ایک روایت بھی مل گئی، کسی نے بتا دیا کہ مزار ہے، اب وہاں تحقیق کی ضرورت نہیں ہے کہ ہم شجرہ ڈھونڈے، سلسلہ ڈھونڈے، سند لے کر کے آئے، یہ ضروری نہیں ہے۔ جو منع کرے اس پر لازم ہے کہ وہ بتائے کہ یہاں مزار نہیں ہے۔ اعلیٰ حضرت کے جملہ سنیے، فرماتے ہیں یہ فتاوی رضویہ کی 26ویں جلد ہے۔ کون سی جلد؟ 26ویں۔ فرماتے ہیں منع زیارت کے لیے عدم مزار کا یقین چاہیے۔ زیارت سے روکنے کے لیے کیا چاہیے؟ مزار نہ ہونے کا یقین۔ اور زیارت کے لیے فرماتے جواز زیارت کے لیے ایک روایت اور احتمال ہی کافی ہے، یعنی زیارت کے جانے کے لیے، جائز ہونے کے لیے ایک روایت بھی ہو، کسی نے کہہ دیا کہ یہ مزار شریف ہے، اتنا ہی کافی ہے۔ احتمال ہو، احتمال کا مطلب جو چیز ہو بھی سکے نہ بھی ہو سکے، ہو بھی سکے نہ بھی ہو سکے، اس کو احتمال کہتے ہیں۔ تو احتمال بھی ہو کہ ہو سکتا ہے مزار ہے، اگرچہ یقین سے نہیں معلوم کہ یہاں مزار ہے، احتمال اگر ہے، ہو سکتا ہے کہ یہ مزار ہے، تو اب اتنا ہی کافی ہے۔ زیارت کی جائے گی، چادر چڑھائی جائے گی، پھول پیش کیا جائے گا، فاتحہ پڑھی جائے گی، اور منع کرنے کے لیے کیا چاہیے؟ مزار کے نہ ہونے کا یقین چاہیے۔ اب کیسا وہ جاہل مولوی ہے؟ اعلیٰ حضرت فرماتے منع کرنے کے لیے یقین چاہیے، زیارت کے لیے احتمال چاہیے، وہ احتمال پا کر کے روک رہا ہے، وہ احتمال پا کر کے روک رہا ہے، اور اس کے بعد زیارت کے لیے سند مانگ رہا ہے۔ اعلیٰ حضرت نے جو لکھا اس کا الٹا، تو کیا یہ مسلک اعلیٰ حضرت ہے؟ اسی لیے کہتے ہیں کہ پہلے اعلیٰ حضرت کی کتاب پڑھو، پھر مسلک اعلیٰ حضرت کا نعرہ لگاؤ، اعلیٰ حضرت کی کتاب پڑھو، پھر تقریر کرو۔ جاہلوں کو کیا سمجھ میں آئے؟ کتابیں پڑھیں گے نہیں، اعلیٰ حضرت کی کتاب پڑھیں گے نہیں، اور اس کے بعد جا کر کے سنیوں کا رد کریں گے، سنیوں کے خلاف بولیں گے، سنیوں کے اور رسوم اہل سنت، معمولات اہل سنت کے خلاف بولیں گے۔ ان سب چیزوں کو دیکھ کر کے ایسا لگتا ہے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ وہابیوں کے سنی کے روپ میں وہابیوں کے ایجنٹ بن کے نہ آ گئے ہو، سنیوں کے بھیس میں وہابیوں کا در پردہ وہابیوں کا تعاون نہ کر رہے ہو، وہابیت کا بڑھاوا نہ دے رہے ہو۔ سنیت کی پہچان یہ ہے کہ عرس کیا جائے گا، سنیت کی پہچان یہ ہے کہ لنگر کیا جائے گا۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں اگر احتمال بھی ہو، اگر احتمال بھی ہو تو اب وہاں پر مزار کی زیارت سے روک نہیں سکتے، اور روکنے والے پر ضروری ہے کہ پوری تحقیق کر کے آئے، پوری تحقیق کر کے، جو روکے وہ تحقیق کرے، جانے والے پر تحقیق ضروری نہیں ہے۔ اب وہ جاہل مولوی کہتا جاتے ہو تحقیق بھی ہے کہ نہیں؟ ارے بے وقوف، جانے کے لیے تحقیق نہیں چاہیے، منع کرنے کے لیے تحقیق چاہیے۔ جانے کے لیے تو ایک روایت ہی کافی ہے، کسی سنی نے بتا دیا کہ یہاں مزار ہے، چلا آ رہا ہے کہ مزار ہے، لوگ زیارت کر رہے ہیں، اتنا ہی ہمارے لیے کافی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ عقل سلیم عطا فرمائے، اعلیٰ حضرت کا نام لینے کے ساتھ مسلک اعلیٰ حضرت کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ایسے جاہل مولویوں سے ہم سب کو بچنے کی توفیق عطا